شوہر: کل میرے خواب میں ایک لڑکی آئی تھی۔ اف وہ کتنی حسین تھی، ہم نے بہت مزے کیے۔ بیوی: وہ اکیلی آئی ہوگی۔ شوہر: تمہیں کیسے پتہ؟ بیوی: کیونکہ اس کا شوہر میرے خواب میں آیا تھا۔ اپنی بیگم کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پینا۔ بیوی کو کبھی فل مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس کے لیے بینک لوٹ بھی لیں پھر بھی وہ کہے گی HBL کیوں لوٹا، MCB لوٹنا تھا۔ کچھ شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ٹھڈے کھا کر باہر جا کر دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں آج میں پائے کھا کر آیا ہوں۔ موبائل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں ماں کی دعا قبول تو نہیں ہو گئی، آگ لگے تیرے موبائل کو۔ ڈاکو: تیری بیوی میرے قبضے میں ہے، ثبوت کے لیے اس کی انگلی کاٹ کر بھیج رہا ہوں۔ شوہر: ثبوت پکا نہیں، زبان بھیج زبان۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ بیوی: میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو دیکھتا تک نہیں۔ شوہر: پاگل، اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ صحت کے متعلق ایک کانفرنس میں ایک مقرر نے کہا وہ کون سی خوراک ہے جس کو کھانے کے بعد انسان کو برسوں تک اس کی اثرات کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ طویل وقفے کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے کہا جناب، نکاح کے چھوارے۔ کسی نے مجھے کہا کہ ناشتے میں ابلا ہوا انڈا، بریڈ کے 2 سلائس اور فریش جوس پیا کرو، امیروں والی فیلنگ آتی ہے۔ میں نے آج 8 بجے ابلا ہوا انڈا سلائس اور بعد میں انار کا جوس پیا۔ 10 بجے مجھے پھر بھوک لگ گئی، میں نے پراٹھا بنوایا، رات کا بچا ہوا سالن نکالا، 1 کپ چائے بنائی، 7 آملیٹ بنایا، رج کے ناشتہ کیا۔ بھائی اسی غریبی چنگے ہیں۔ شیخ صاحب جس بس میں بیٹھے تھے وہ نہر میں جا گری۔ سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں پانی سے نکلنے کی کوشش میں تھے مگر شیخ صاحب پانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شیخ پھولی ہوئی سانس توڑ کر بولے او بغیر کنڈکٹر لب رہا، میرے 25 روپے بقایا نے۔ لڑکا: آئی لو یو۔ لڑکی: میری منگنی ہو چکی ہے، میرا ایک بوائے فرینڈ بھی ہے، میرا ایک کلاس فیلو سے چکر بھی چل رہا ہے۔ لڑکا: تمہاری مہربانی، مجھے بھی کہیں ایڈجسٹ کر لو۔ پکڑ کر میرا ہاتھ ڈاکٹر بولا بریانی چھڈ دے، کوک چھڈ دے، پراٹھا چھڈ دے، پیزا چھڈ دے۔ پھر آنکھوں کو دیکھ کر بولا سنیپ چیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام چھڈ دے۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو بندے دا پتر بن کے میرا ہاتھ چھڈ دے۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک عمر رسیدہ شخص نظر آیا۔ بادشاہ نے قیدی کو بلا کر پوچھا کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا آپ کے ابا حضور کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپاہیوں کو حکم دیا اسے دوبارہ قید کر دو، یہ ابا جی کی نشانی ہے۔ کرایہ دار نے آدھی رات کو مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مالک مکان نیند سے بیدار ہو کر جلدی سے دروازے پر آیا تو کرایہ دار بولا میں اس مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا، مگر یہ اطلاع دینے کا کون سا وقت ہے؟ مالک مکان غصے سے بولا تم یہ بات مجھے صبح نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں نے سوچا اس پریشانی میں اکیلا کیوں جاگتا رہوں۔ لڑکے والے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ایک لڑکی والوں کے گھر گئے۔ لڑکی والوں نے صاف جواب دے دیا ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ہم ابھی اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ لڑکے والوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس وقت اسے پڑھنے دو، ہم لوگ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے۔ 2 مکھیاں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا انسان کتنا بیوقوف ہے، کتنی رقم خرچ کر کے چھتیں تعمیر کراتا ہے لیکن چلتا فرش پر ہے۔ مجسٹریٹ جیب کترے سے تم نے اس آدمی کا پرس کس طرح نکال لیا کہ اس کو بالکل خبر نہ ہوئی؟ ملزم حضور اس فن کو سکھانے کی فیس 500 روپے ہے۔ ٹرین نہایت سست رفتاری سے جا رہی تھی۔ اس دوران گارڈ ایک کمپارٹمنٹ میں آیا اور بولا جو مسافر خانے وال جا رہے ہیں انہیں افسوس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ خانے وال کا اسٹیشن تباہ ہو گیا ہے، وہاں آگ لگ گئی ہے۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر ایک مسافر دوسروں کو تسلی دینے والے انداز میں بولا پریشانی کی کوئی بات نہیں، جب تک ہم خانے وال پہنچیں گے اسٹیشن دوبارہ تعمیر ہو چکا ہوگا۔ ڈاکٹر عورت سے بڑی حیرت کی بات ہے، کل آپ کا وزن 80 کلو تھا اور آج صرف 60 کلو۔ عورت شرماتے ہوئے جی آج میک اپ کر کے نہیں آئی اس لیے۔
پاکستان میں ماسٹر پین 10 سال چلے یا نہ چلے، پر ان کی بالٹی نہانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے ضرور 10 سال چل جاتی ہے۔ بیوی: دروازہ نہیں کھولوں گی، اتنی رات جہاں سے آ رہے ہو وہیں چلے جاؤ۔ وکیل: دروازہ کھولو نہیں تو نالے میں کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ بیوی: مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد وکیل دروازے کے پاس اندھیرے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور 2 منٹ انتظار کیا، پھر ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور نالے کے پانی میں پھینک دیا۔ بیوی نے سنا تو فوراً دروازہ کھولا اور نالے کی طرف دوڑی۔ اندھیرے میں کھڑا وکیل دروازے کی طرف بھاگا اور گھر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بیوی: دروازہ کھولو نہیں تو میں چلا چلا کر سارے محلے کو جگا دوں گی۔ وکیل: خوب چلاؤ جب تک سارے پڑوسی جمع نہ ہو جائیں، پھر میں ان کے سامنے تم سے پوچھوں گا کہ آدھی رات کو کہاں سے آ رہی ہو۔ کالا کوٹ یوں ہی نہیں پہنا، اکبر الہ آبادی نے صحیح کہا تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ میاں بیوی بستر پر لیٹے سونے کی تیاری کر رہے تھے، اچانک بیوی بولی، جانو کیا تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر: نہیں شونا، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بیوی: لیکن تم اتنی لمبی زندگی تنہا بھی تو نہیں گزار سکتے، شادی تو تمہیں کرنا ہوگی۔ شوہر: کروٹ بدلتے ہوئے دیکھا جائے گا، اگر ضروری ہوا تو کر لوں گا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بیوی دکھ بھری آواز میں: کیا تم واقعی شادی کر لو گے؟ شوہر: بیگم ابھی تم خود ہی تو زور دے رہی تھی۔ بیوی: اچھا کیا تم اسے اپنے گھر میں لاؤ گے؟ شوہر: ہاں میرا خیال ہے ہمارا گھر کافی بڑا ہے اور اسے یہی رہنا ہوگا۔ بیوی: کیا تم اسے اس کمرے میں رکھو گے؟ شوہر: ہاں کیونکہ یہی تمہارا بیڈ روم ہے۔ بیوی: کیا وہ اسی بیڈ پر سوئے گی؟ شوہر موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے: بھائی بیگم ظاہر ہے، اور کہاں سوئے گی؟ بیوی: اچھا کیا وہ میری جیولری استعمال کرے گی؟ شوہر: نہیں، اس جیولری سے تمہاری سہانی یادیں وابستہ ہیں، وہ یہ استعمال نہیں کر سکے گی۔ بیوی: اور میرے کپڑے؟ شوہر: پیاری بیگم جس سے شادی کرنا ہوگی وہ کپڑے بھی خود لے کر آئے گی۔ بیوی: اور کیا وہ میری گاڑی بھی استعمال کرے گی؟ شوہر جلدی سے: نہیں یار، اسے گاڑی چلانا نہیں آتی، بہت دفعہ بولا ہے لیکن وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ بیوی: کیا؟ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں انتظار گاہ میں ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر تحریر درج تھی، خواتین سے گزارش ہے کہ دوران انتظار وہ آپس میں ایک دوسرے کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں تو ہر خاتون ہر مرض میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔